احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے، درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے عدی بن حاتب حاتم طائی کے بیٹے، ان سے یہ روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، تو اس میں فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت آئے گا کہ لوگ دنیا کا علم حاصل کریں گے، لا یعنی علم حاصل کریں گے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ایسے علم کی طرف بھاگیں گے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں فائدہ۔ اور ایک اور جگہ پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے جو اگر گو کے بل میں گھس گئے تو تم بھی گھس جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا تو اور کون؟ تو آج امت بالکل قدم با قدم جو وہ لوگ اس سے پہلے جن پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اللہ نے اپنی برات کا اعلان کیا، ہم بالکل باوجود بتانے کے، سمجھانے کے، سکھانے کے ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں، اسی راستے پر گامزن ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ تو ایسا علم جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا جو علم ہمیں بدتمیزی سکھاتا ہے، جو علم ہم سے شرم چھین لیتا ہے، جو علم تو میں سکھاتا ہے، جو علم اخلاق چھین لیتا ہے، زبانیں دراز کر دیتا ہے، ایسا علم آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اور تو میں ایک دوسرے کو، الفاظ بہت سخت ہیں وہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو یہ علم کیسا ہے؟ یہ علم کہاں سے ہم لے رہے ہیں؟ کہاں سے یہ علم آ رہا ہے؟ کون ہمیں علم دے رہا ہے؟ قرآن تو ادب سکھاتا ہے، قرآن تو شرم سکھاتا ہے، قرآن تو حیا سکھاتا ہے، قرآن تو اخلاق سکھاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت جو ہے وہ ہمیں اخلاق کا درس دیتی ہے۔ یہ بد اخلاقی کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ علم ہوتا تو ہم بد اخلاق نہ ہوتے، ہم بے حیا نہ ہوتے، ہمارے دلوں کے اندر ادب ہوتا، احترام ہوتا۔ تو یہ سب کچھ اگر گیا ہے تو یہ قرآن و سنت کے علم سے نہیں گیا، یہ وہ علم ہے جس سے منع کیا گیا تھا، وہ علم ہم نے حاصل کیا۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ تاریخ کا علم ہے۔ تاریخ کے علم نے ہمیں بے راہ روی کا شکار کیا، ہمارے اخلاق جو ہے اس کو بگاڑ دیا، ہماری سوچ کو بدل گیا، ہماری آنکھوں سے حیا جاتی رہی، ہمارے دل سے ادب اور احترام جاتا رہا۔ تو یہ وہ علم ہے جو ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہا، اور اسی علم نے ہمیں تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے کہ ہم آج ایک پیدا ہونے سے پہلے ہی لوگوں کا ذہن بن گیا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ جن کے بارے میں رب کا قرآن گواہی دیتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گواہی دیتا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف، یہ جو واقعہ، یہ جو قصہ جس کو جنگ بنایا گیا جمل کا، اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو لکھتا ہے تیوری جز نمبر 3 صفحہ 520 اس کے اندر یہ کیا لکھتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، اب دیکھیے یہ کیسی بکواس کرتا ہے، وہاں سے چلے تھے قصاص لینے کے لیے، اب اس کو قصاص کو جنگ میں بدل دیا، اب یہ گھما رہا پھرا رہا، ایسا نشہ اس نے دے دیا، اور ایسا نشہ دے دیا کہ یہ نشہ ایسا چڑھا کہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، تمیز ختم ہو گئی، اخلاق کا دائرے سے ہم باہر آ گئے، مقدس ہستیوں پر ہماری زبانیں دراز ہونے لگ۔ تو کہتا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ لشکر تم لے کر کیوں آئے ہو؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کو اپنے سے زیادہ خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا، بات کی ساز سے چلی تھی، اب خلافت بیچ میں آ گئے۔ کیسا ڈرامہ ہے، کیسا ناول ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی تم کو اپنے سے زیادہ خلافت کا اہل نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنا تھا، تم نے بھی سنا تھا۔ وہ کیا تھا کہ یہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور بر ضرور ایک دن اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے لڑے گا۔ یہ سن کر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان سے ہٹ گئے اور قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات ہے تو میں
آپ سے نہیں لڑنے والا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ تو لڑنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے قسم اٹھا لی۔ تو کہتا ہے کیا اس کی بکواس سنیے۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام جس کا نام سرجس تھا اس کو آزاد کیا، اپنی قسم کا کفارہ دیا اور پھر مقابلہ کے اندر آ کر ڈر کر کھڑے ہو گئے کہ میں تم سے لڑوں گا۔ اب اس کی بکواس کو ذرا دیکھیے گا، ایک اور جگہ پر یہ بکواس کرتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 15 صفحہ 123 اور صفحہ 279، مسند احمد جلد نمبر 166، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 اور صفحہ نمبر 167، اس روایت کے آخری جو ہے وہ بات جو ہے وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے، وہ دھوکہ ہے، اس کا راوی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ جمل کے دن ایک شخص حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے۔ کیوں؟ کس لیے؟ یہ کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غفلت میں چپکے سے چھپ کر نعوذ باللہ قتل کر دو۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات نے کہا کہ نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے چھپ کر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، تو ظاہراً قتل کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ کیسا ڈرامہ ہے، یہ کیسا افسانہ ہے؟ چھپ کر قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ انسان ایمان غفلت میں قتل کرنے سے منع کرتا ہے، مومن غفلت میں قتل نہیں کرتا جب کوئی غافل ہو۔ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتا ہے، للکارا مار کے کر سکتا ہے، دشمنی مول لے کر یہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ منع ہے تو یہ بھی منع ہے۔ تو یہ چٹکاریاں، یہ پچکاریاں یہ چھوڑ رہا ہے، یہ علم اور دماغوں کے اندر زہر گول رہا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس ذاتوں کے بارے میں، اور ہم بنا سوچے بنا سمجھے اپنا ایمان اس منڈی میں بیچ کر وہاں سے گندا غلیظ سودا ہم خرید کر اپنی جھولیوں میں اپنے دلوں کے اندر بھر رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے بات کو لے کر یہیں سے آگے چلیں گے تاکہ گند جو ہے وہ صاف ہو، لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو دلوں کے اندر جم چکا ہے گند اس کو نکالا جائے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ بات کو لے کر یہیں سے آگے چلیں گے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اب سب دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے، قرآن و سنت پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔